ساقی بھی بتائے گا کہ ظاہر گراؤنڈ میں کافی چیلنجز ہیں پی ٹی آئی ووٹر کے لیے، تو اب پی ٹی آئی کی جانب سے کس طرح سے اسٹریٹجائز کیا گیا ہے؟ کیا وہ کوئی مؤثر حکمت عملی بنا پائے ہیں ووٹرز کو ایک فلو چارٹ دینے میں، کچھ کلیئرٹی دینے میں کہ جی یہ ہمارا امیدوار ہے اس حلقے سے اور یہ اس کا نشان ہے اور اس کو ووٹ دینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 3 فروری ہے، 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے ملک بھر میں کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا گیا۔ ان کے مختلف حلقوں میں کے پی میں زیادہ گہما گہمی ہے، پنجاب میں بہت جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے۔ ہر حلقے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے طور پر اس حوالے سے کیمپین کر رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، اس میں بھی کافی ایشوز ہیں، لیکن بڑا جلسہ نہ ہونا یہ بھی بڑا جو ہے وہ سوال ہے۔ اب اس کے پیچھے جو پی ٹی آئی کے جو ہے یا جو پارٹی ہے یا لیڈرشپ ہے، ان کا یہ اپنی رکھتے ہیں سامنے کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، روکا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایکٹیو کرنے کے لیے اپنے کارکن کو۔ اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے ایک ہی ہتھیار استعمال کیا ہے اس وقت، اور میرا خیال ہے 8 فروری کا الیکشن یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا سوشل میڈیا افیکٹو ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پورا فوکس اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ہوا ہے۔ ان کی ویب سائٹ دیکھیں، ان کی ایک ویب سائٹ بلاک ہوئی، انہوں نے دوسری بنا لی۔ انہوں نے ویب سائٹ پہ ایک ہر حلقے میں ہر اپنے کینڈیڈیٹ کو جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے اس کا الگ الگ نشان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویب سائٹ پہ موجود ہو۔ وہ ٹویٹر، فیس بک، اس کے علاوہ سوشل میڈیا تمام ایپس، واٹس ایپ گروپس، مطلب واٹس ایپ گروپس انہوں نے بنائے ہیں کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہت ہی بڑے پیمانے پر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ 2018-13 میں بھی پی ٹی آئی وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے۔ اس دفعہ بہت بڑا امتحان اس لیے ہے کہ ان کا فوکس سوشل میڈیا پہ ہے۔ یہاں اندازہ لگائیں آپ کہ ٹک ٹاک پہ جلسے ہو رہے ہیں، مطلب ٹک ٹاک کا جلسہ ہونا میرے خیال میں پاکستان میں ایک میجورٹی کے یہ باتیں خود یہ ہوگا کہ یہ جلسہ ہوتا کیسے ہے، مطلب یہ ایک سوال ہوگا کہ ٹک ٹاک پہ جلسہ کیسے ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی ٹک ٹاک پہ جلسہ کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ وہ اپنی اسپیسز کر رہی ہے، تو کیا یہ افیکٹو ہوں گی یا نہیں ہوگی بہت بڑا سوال ہے۔ پی ٹی آئی کا گراؤنڈ میں بہت سارے سروے بھی ہو رہے ہیں، گراؤنڈ میں جو سروے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سارے یونائٹ کر سکیں گے؟ جو پول ڈے ہے اس کی جو پلاننگ ہے، ہر حلقے میں پول ڈے پر ہر پولنگ سٹیشن کی جو پلاننگ ہے وہ بہت بڑی اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ افیکٹو اگر نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کا ووٹر بہت بڑے پیمانے پر بھی موجود ہوا تو ان کو یونائٹ نہ کیا جا سکا، ایکٹیو نہ کیا جا سکا، آرگنائز کر کے پولنگ ڈے پر اس پولنگ اسٹیشن پر پہنچایا نہ جا سکا، اور اس کو انہوں نے آرگنائز نہ کیا ہر حلقے میں، جو مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ جو 70 to 75% ان کے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو پہلے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ باقی جو لوگ جنہوں نے الیکشنز لڑے ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے وہ عوام میں نہیں گئے، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ہرڈلز آج بھی موجود ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل اگر میں اس کی بات کروں تو سوشل میڈیا کیا افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ 8 فروری کو پیورلی پتا چلے گا، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی فوکس سوشل میڈیا پر، اور یہ بھی میرا یہ خیال آخری بات میں کروں گا، ہم اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں موبائل یوزرز ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور گراؤنڈ پہ بھی وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں اور اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا افیکٹو یہ ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پی ٹی آئی کا گراؤنڈ میں بہت سارے سروے بھی ہو رہے ہیں، گراؤنڈ میں جو سروے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سارے یونائٹ کر سکیں گے؟ جو پول ڈے ہے اس کی جو پلاننگ ہے، ہر حلقے میں پول ڈے پر ہر پولنگ سٹیشن کی جو پلاننگ ہے وہ بہت بڑی اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ افیکٹو اگر نہیں ہوگی،
پی ٹی آئی کا ووٹر بہت بڑے پیمانے پر بھی موجود ہوا تو ان کو یونائٹ نہ کیا جا سکا, ایکٹیو نہ کیا جا سکا, آرگنائز کر کے پولنگ ڈے پر اس پولنگ اسٹیشن پر پہنچایا نہ جا سکا, اور اس کو انہوں نے آرگنائز نہ کیا. ہر حلقے میں جو مشکل نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کہ جو 70 to 75% ان کے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو پہلے الیکشن ہی نہیں لڑا. باقی جو لوگ جنہوں نے الیکشنز لڑے ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے وہ عوام میں نہیں گئے, کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ہرڈلز آج بھی موجود ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوورآل اگر میں اس کی بات کروں تو سوشل میڈیا کیا افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ 8 فروری کو پیورلی پتہ چلے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی فوکس سوشل میڈیا پر. اور یہ بھی میرا یہ خیال ہے, آخری بات میں کروں گا, ہم اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں موبائل یوزرز ہیں, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال بھی کرتے ہیں, اور گراؤنڈ پہ بھی وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں اور اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا امتحان ہے, دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا افیکٹو یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. الیکشن میں اب صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں اور تمام پارٹیاں بھرپور طریقے سے اپنی اپنی کیمپین چلاتی نظر آ رہی ہیں. نون لیگ پنجاب سے 100 سے زیادہ سیٹیں لینے کے دعوے کر رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتی نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کا پلان بھی ایک سامنے آیا ہے, ان کے ترجمان ہے رؤف حسن صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات جیتنے کے بعد امیدواروں کے لیے پارٹی جوائن کرنا ہوئی تو پی ٹی آئی کے پاس متبادل کے طور پر 3 پارٹیاں موجود ہیں. نام انہوں نے نہیں بتایا. بہرحال دوسری جانب پیپلز پارٹی کی نظریں وفاق پر جمی ہوئی ہیں اور وہ آزاد امیدواروں اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو لبھانے کی کوششیں کر رہی ہیں. ثاقب, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, کون کس کے ساتھ بیٹھے گا, کیا چمگوئیاں ہیں, کیا نیوز ہے آپ کے پاس؟ ایک تو خبر وہی جو ابھی ڈسکس ہوئی کہ جو آزاد ہیں پی ٹی آئی کے یہ کہاں جائیں گے. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, آج کل اڈیالہ جیل جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے, تو وہاں پہ کچھ جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ 8 سے اگر 3 روز میں ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہو یا کچھ دن مزید لگ جائیں تو کیا آپ کا پلاننگ کیا ہے. کیونکہ اس سے قبل یہ جو ہے وہ پتہ چلا تھا کہ پلاننگ یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ کروا لیے جائیں اور فوراً بعد جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ سے کوئی لے کے یا کسی عدالت سے تو وہ تمام لوگوں کو ایک پارٹی کے نیچے اکٹھا کر دیا جائے. تو وہ معاملہ بھی اب جو ہے وہ لٹک گیا ہے کہ انہوں نے 8 فروری کے بعد رکھ دیا ہے. تو پھر اگلا سوال یہی تھا کہ کیا ہوگا. تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم سارے آزاد اکٹھے کر کے ایک کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, کسی بھی جو پارٹیز یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آزاد جیتنے والے جو لیگلی تو کہیں باؤنڈ نہیں ہوں گے آپ سے, تو کیا وہ آپ کے کہنے پر شامل ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے اس کا جواب جو ہے وہ ظاہر انہوں نے کھل کر نہیں دیا,